ماہ ملکہ قسط نمبر 27 باب محافظ۔ بتاؤ گلجان، تم جانتی ہو نا اصل مجرم کون ہے؟ اپنے سامنے سفید لباس والے مرد کو گل کچھ دیر خاموشی سے دیکھتے رہی۔ سورج جب مکمل ڈوب چکا تھا، کچھ ہی دیر میں شام بھی ہو جائے گی۔ گہری سانس خارج کرتے اس نے کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے، جھکے ہوئے سر کو دیکھتے دبیر نے جہاز کی بار سے ٹیک لگائی۔ گل اور کسی کے ساتھ ہوئی ناانصافی پر خاموش ہو جائے۔ دبیر نے اس پر طنز کیا، کیا تم وہی نہیں ہو جو ایک انجان لڑکی کے قتل کا معمہ حل کرنے بیٹھ گئی تھی، یا پھر وہی جو ایک آدمی کے ناحق قتل پر سب سے لڑنے کو تیار کھڑی تھی؟ گل کی گردن دبیر کے جملے پر کچھ مزید جھک گئی۔ سیدی کے بعد اگر کسی میں جذبہ انسانیت ہے تو وہ تم ہو، یا پھر تمہارا جذبہ بس ایک دکھاوا تھا، اس سے آگے کچھ نہیں۔ پانی پر اوپر نیچے جاتا جہاز دور تک سمندر میں اکیلا تھا۔ گہرے سمندر کی سطح پر انسانی موجودگی کی واحد نشانی خاموشی کے کچھ پل یوں ہی گزر گئے۔ اپنے کمان کی سطح کو ناخن سے کھرچتے گل میں چہرہ اٹھانے کی ہمت نہیں تھی۔ فاتر کی چیخیں اس نے بھی سنی تھی، ترس اسے بھی آیا تھا، مگر یہ بزدلی، یہ ظالم کے خلاف آواز اٹھانا، اس کا کیا کرے؟ تم سے بہتر تو المیرا ہے۔ نفرت کا دعویٰ کرنے کے باوجود وہ فاتر کو آزاد کرنے کی نیت سے تہہ خانے گئی ہے۔ گل کی انگلیوں کی حرکت یکدم رکی، چہرہ اٹھاتے سامنے دیکھا۔ دبیر کا چہرہ کوڑا مگر اس کی نیت پختہ تھی۔ المیرا کب گئی؟ چمکتی نگاہوں میں دھیرے دھیرے سوچ کے سائے گہرے ہوئے۔ اگر تم جانتی ہو تو بتا کر فاتر کی مدد کر دینا، کہتے ساتھ وہ اس کی ایک طرف سے ہوتے آگے بڑھنے لگا۔ جب ایک خیال کے آتے رک گیا، متوازی کائنات نے ان دونوں کو کہاں سے کہاں لے آئی تھی۔ وہ جو سب سے لا تعلق رہتا تھا آج دوسرے کے معاملے میں صف اول تھا۔ وہ جو ہر غیر شناسہ مظلوم کے لیے بے خوف ہو کر آواز اٹھاتی تھی، آج ایک واقف کار مظلوم کے لیے بزدل بنی خاموش تھی۔ میں جانتی ہوں زہر کس نے دیا۔ انکشاف پر ارد گرد ہر شے کی حرکت میں سستی آئی، جس میں اولیت دبیر کے دل کو حاصل تھی۔ میں نے اسے المیرا کے گلاس میں زہر ڈالتے دیکھ لیا تھا۔ اگلے اظہار پر ہر شے کی جیسے رفتار دگنی ہوئی، ماں سوائے دبیر کے دل کے، وہ ابھی بھی مدھم رو پر دھڑک رہا تھا۔ کچھ گھڑیوں بعد فاتر اسلام نیم غنودگی کے عالم میں تھا کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے بامشکل آنکھیں کھلی رکھتے دو عورت سپاہیوں کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ اسے اٹھاتی کندھوں پر سہارا دے رہی تھی۔ اس نے مزاحمت کی، چڑچڑا بھی ہوا جب دھندلی بصارت سے اسے دروازے کے قریب گلجان کھڑی دکھی۔ اس کی آنکھوں میں رحم اور کسی حد تک فاتر کے لیے ترس بھی تھا۔ شاید فاتر کے جسم پر لگے نشانات نے اس کے عزائم پختہ کر دیے تھے۔ کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ بکھرتی سانسوں کے درمیان گل سے سوال کیا۔ گل نے گہرا سانس لیتے جواب دیا، ملکہ کو زہر دینے والی عورت کا علم ہو چکا ہے۔ عورت؟ فاتر نے بس صرف اس لفظ پر غور کیا۔ کیا ایک عورت دوسری عورت کی دشمن ہو سکتی ہے؟ جو حالت اس کی تھی وہ اس بات پر زیادہ غور نہیں کر سکا۔ اس کو سنبھالتے ہوئے قید خانے سے نکالتے روشنی کی طرف لے جایا گیا۔ 8 گھنٹوں کے مسلسل اندھیرے کے بعد روشنی دیکھتے فاتر اسلام کی آنکھیں چندہائی ضرور، مگر کیونکہ وہ آدھی نیند میں تھا تو نہ وہ کسمسایا اور نہ ہڑبڑا کر پیچھے ہوا۔ کچھ دیر بعد وہ ماہ ملکہ کے ہال کمرے میں موجود تھا۔ المیرا سفید کافتان پہنے، سر پر تاج جمائے اپنے تخت کے سامنے کھڑی تھی۔ اونچی کھڑکیوں کے پردے ہٹے تھے، دور تک سیاہ رات کا جامنی اور نیلا سمندر تا حد نگاہ تک پھیلا تھا۔ ہال کمرے میں جگہ جگہ چراغ روشن تھے۔ تمام عورتوں کا میلہ، جہاں ایک طرف نگار اور اس کے ساتھی تھے، دوسری طرف فاتر تھا جس کے گرد 2 سپاہی۔ المیرا نے گل کو آگے آنے کا اشارہ کیا۔ گل نے تعظیم دیتے زرہ پہنے سینے پر ہاتھ رکھا، خود کی غیر ہوتی کیفیت اور بے لگام دھڑکن کو قابو کیا اور گلا کھنکھارتے ہال کے وسط میں آئی۔ اس کے گرد جیسے انسانوں کا جھمکٹا تھا۔ اس کے اتنے زیادہ لوگوں کی آنکھوں کا منظر ہونے پر اس کی گردن پر پسینہ آیا۔ ملکہ نے اسے شروع کرنے کا اشارہ دیا۔ خشک لب تر کرتے اس نے بولنا شروع کیا، آج دوپہر جو بھی ہوا، ملکہ کو زہر دیا گیا، یا یوں کہہ لیں دینے کی ایک ناکام کوشش کی گئی۔ سب نے ان کے خادم پر شک کیا سوائے گل نے ترچھی نظر المیرا پر ڈالی، سوائے خود ملکہ کے، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اتنی جلدی اور اتنے آرام سے تو میں مرنے والی نہیں۔ گل کی بات کاٹتے المیرا کے کہنے پر ہال کمرے میں تعریفی آوازیں اور تالیوں کا شور بلند ہوا۔ گل نے گردن جھٹکتے دائیں بائیں کی، یہ چیسائر کیٹ نہیں بدلے گی۔
اپنی شک کی سچائی جاننے کی خاطر انہوں نے مجھے اپنے محافظ خاص کو اس خاص کام پر لگایا تاکہ معلوم ہو سکے کہ آخر زہر دینے والا تھا کون۔ المیرا کی رٹی رٹائی کہانی کسی طوطے کی طرح دہراتے وہ دل میں ہی استغفار کا ورد کر رہی تھی، اللہ اتنے جھوٹ نہ بلوائے۔ اور میں یہ تسلیم کرتے ہوئے بے حد شرمندہ ہوں کہ اس نے چہرہ جھکا دیا۔ میں شروعات سے جانتی تھی مجرم کون ہے۔ ہال میں سب کے سانس رکنے کی آواز گونجی۔ کل نے کرہا کر آنکھیں میچ لی۔ اپنی بزدلی کا اعتراف کتنا مشکل تھا، اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ چہرہ پھیرتے فاتر اسلام کو دیکھتی۔ عام عوام کے علاوہ اونچے رتبے والی عورتیں مطمئن بیٹھی رہی، غالباً انہیں بھی مجرم سے واقف کر دیا تھا۔ کچھ دیر اپنی انگلیوں سے کھیلتے رہنے کے بعد اس نے گہری سانس خارج کی۔ اب یہاں تک آ چکی تھی تو ہٹنے کے تمام راستے بند تھے۔ ملکہ کو زہر دینے کی کوشش خادم خاص نے نہیں۔ ملکہ کو زہر، اس نے لبوں پر زبان پھیرتے حوصلہ جمع کیا، کی کوشش بلبل نے کی ہے۔ تمام نگاہیں تخت کے بائیں جانب کڑی سرخ رومال والی لڑکی کی طرف پلٹی۔ ایک سور سا تھا جو گلجان کی آواز نے پھونکا۔ بھورے بال اور چھوٹے قد والی بلبل صدمے میں کھڑی بے یقین تھی، ہاتھ پہلو میں اور لب وا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، آنکھیں جو دیکھ رہی تھی اس پر دماغ انکاری تھا۔ میں نے خود بلبل کو المیرا کے گلاس کی تہہ میں کچھ لگاتے دیکھا تھا۔ ڈائننگ ہال کے دروازے سے جھانکتے مجھے لگا شاید وہ برتن صاف کر رہی ہے، مگر پھر دن کے درمیان میں مجھے یکدم خیال سا آیا۔ وہ تخت کے قریب کھڑی بلبل کی طرف پلٹی۔ ملکہ ماہ کے برتن صاف کرنا تو خادم خاص کا کام تھا۔ المیرا بھی ہاتھ باندھے سامنے بلبل کے قریب کھڑی تھی۔ میں خاموش رہی کیونکہ مجھے لگا کہ بلبل یہ کیوں کرنا چاہے گی، مگر پھر جب ملکہ نے مجھے یہ خاص کام سونپا تو میں خاموش نہیں رہ سکی۔ ملکہ ماہ کو مارنے کی کوشش کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ ان کی اپنی کنیز خاص بلبل تھی۔ یکدم عورتوں کی آنکھوں میں جیسے بلبل کے لیے نفرت اتر آئی۔ جہاں پر ستائش اور عزت ہوتی تھی وہاں گھن نے جگہ گھیر لی۔ فاتر اور دبیر اپنی جگہوں پر خاموش تھے۔ سپاہیوں، المیرا کی آواز پر کماری آگے آئی۔ بلبل جیسے کسی خواب سے جاگی۔ قدم پیچھے کرتے اس نے دور بیٹھی نگار کو دیکھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ نفی میں گردن ہلاتے وہ مسلسل چیخ رہی تھی۔ کمرے میں اس کی صدا کی گردش ہوئی لیکن قدم کسی نے نہ بڑھائے۔ ایک طرف کو بیٹھی نگار کی گردن ہمیشہ کی طرح بلند تھی۔ اس نے بھی اپنی آزاد کی ہوئی کنیز کی دفاع میں کچھ نہیں بولا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے دوبارہ کہا، مگر سامنے المیرا تھی۔ ملکہ نے اس پر ایک نگاہ بھی ڈالے بنا اپنے تخت پہ بیٹھے ٹانگ پر ٹانگ جما لی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے نگاہ منہ پر آنے والی بوری نے اس کی آواز کا راستہ بند کر دیا۔ کھینچتے ہوئے اسے دو عورتیں رسی کی مدد سے ہال کمرے سے باہر لے جا رہی تھی۔ خود کو آزاد کروانے کی تمام کوششیں ناکام تھیں۔ اس کی پشت بھی تنہا تھی اور کندھے بھی آزاد۔ کل نے قریب سے گزرتی بلبل کو دیکھا تو نظر دور ہی کڑی بھوری نگاہوں سے جا ملی۔ دبیر داد دے رہا تھا یا ملامت، سمجھ تو تب آئے جب وہ چہرے سے اظہار کرے۔ باب خادم، کیا دن تھا آج، یوں لگتا تھا صدیوں کی مسافت طے کر رہا ہو۔ اپنے کمرے میں رکھے پلنگ پر بیٹھے سر دیوار سے لگا تھا۔ روشن دان سے آتی رات کی چاندنی بستر کے کنارے رکی تھی۔ یہ کھا لو۔ بستر کے کنارے کھانے کے برتن رکھتے وہ دور ہو گئی، یوں کہ المیرا کی پشت فاتر کے چہرے کی طرف تھی۔ سیاہ لباس پہنے اس کے چہرے پر زخموں کے ہلکے نشانات تھے جبکہ جسم پر جا بجا نیل پر دوا لگی تھی۔ دونوں کے درمیان لفظوں کا تبادلہ نہ ہوا۔ بہت دقت سے ہی صحیح مگر المیرا عنایت محسن کے دل میں موجود فاتر اسلام کے نام کے گرد اندھیرے میں روشنی کی ننھی کونپلیں پھوٹتی ہوئی آئے۔ فاتر کے میز پر بیٹھتے المیرا لب چباتے اس کے بولنے کی منتظر تھی۔ سامنے جلتی مشعل کے قریب ہاتھ لاتے اس نے اپنی ہتھیلی دیکھی۔ جھماکے سے ایک منظر ذہن کے پردے پر نظر آیا، لوگوں کا شور اور درمیان میں اسے گرنے سے بچاتا فاتر، اس سے بات کرتا، اسے پکارتا، اپنے ہاتھ سے زندگی کی ڈور تھماتا، وہ شخص جس سے اسے بے انتہا نفرت تھی۔ المیرا نے بے اختیار گردن ذرا سی پھیر کر پیچھے بیٹھے آدمی کو دیکھا۔ وہ ابھی بھی خاموش تھا، المیرا کے اندر ہوتے بدلاؤ سے لاپرواہ۔ فاتر کے چہرے سے نظریں ہٹاتے اس نے اس کی زخمی انگلیاں دیکھی۔ کچھ گھنٹے پہلے یہ ہاتھ صاف ستھرے تھے اور اب جگہ جگہ سے کھرچی، جلد اور نشانات ان کی حالت قابل ترس بنا رہی تھی۔ المیرا کا میز پر رکھا ہاتھ از خود بھنج گیا۔ کس نے دیے ہوں گے اسے یہ زخم؟ کیا سوچ رہے ہو؟ گہری سانس لیتے اس نے نظر پھیر لی۔ شاید مزید دیر گزرتی تو وہ زخم دینے والے کے ہاتھ ادھیڑ آتے۔ فاتر کی طرف سے خاموشی ہو رہی۔ کھانا کھا لو، تم کب سے بھوکے ہو؟ دیکھے بنا التجا کی۔
کیوں لائی ہو کھانا؟ فاتر کی آواز بیٹھی ہوئی مگر انداز وہی شکی تھا۔ المیرا نے روشن دان کی طرف سر اٹھاتے جواب دیا، مجھے تمہارا کوئی احسان نہیں رکھنا۔ کوشش کے باوجود بھی وہ فاتر کا خود کی طرف بھاگ کر آنا بھولی نہیں۔ کس چیز کا احسان؟ بستر پر بیٹھے مرد نے چہرے کا رخ روشن دان کی طرف پھیر لیا۔ تم نے آج میری جان بچائی ہے، مجھے تمہارا قرض دار نہیں رہنا۔ چاندنی کی طرف دیکھتی لڑکی یہ نہ کہہ سکی کہ اتنے سال تم میرے قرض دار رہے ہو، اب میں یہ مقروض کا کھیل دوبارہ نہیں کھیل سکتی۔ میں نے وہی کیا جو کسی عام انسان کے لیے اس صورتحال میں کرنا چاہیے۔ چاندنی کو دیکھتے اس نے سچ کہا۔ عام انسان کے الفاظ پر المیرا کے جبڑے تن گئے۔ ہاتھ اس بار غصہ روکنے کی غرض سے مٹھیوں میں تبدیل ہوئے۔ کرسی سے اٹھتے اس کے لہجے میں اس بار جہریت تھی۔ جو بھی بات ہے، مجھے کم از کم تمہارا احسان مند نہیں ہونا۔ سینے پر بازو باندھے وہ جانے کے لیے پلٹی۔ معاف کیا تمہیں، جاؤ اور اپنا کھانا ساتھ لیتی جانا، بے رخی سے کہتے اس نے چہرہ اندھیرے کی طرف موڑ لیا۔ اسے دیکھنے سے اجتناب کرتی ملکہ کی برداشت جواب دے گئی۔ فاتر کی بیزاری کا سیدھا وار اس کی انا پر ہوا تھا، اور جب انا درمیان میں آ جائے تب جبر کہاں باقی رہتا ہے۔ تیزی سے اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوتی وہ اپنے اندر ابلتے لاوا کو پٹنے کے لیے تیار کر چکی تھی۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ آنکھوں سے فارغ ہو یا دماغ کام نہیں کرتا؟ سفید اور سرخ لباس میں کھڑی ملکہ ہمیشہ کی طرح روشنی کا راستہ روک چکی تھی۔ کیوں تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ مجھے فکر ہے تمہاری؟ چیخ کر کہتے وہ اپنے ہی جملے کے گونج پر تھم گئی۔ ماتھے پر آئے بل ہولے سے آزاد ہوئے، کشادہ پیشانی پر چمک تھی۔ کمرہ جیسے اچانک ہی اسے چھوٹا ہوتا محسوس ہوا۔ فاتر نے آخر کار چہرہ اس کی طرف پھیر لیا۔ چبھتی ہوئی نظریں جو المیرا کو مکمل طور پر پڑھ سکتی تھی۔ گھبراتے ہوئے المیرا نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا۔ المیرا، عنایت محسن اور گھبراہٹ۔ کیا یہ سچ تھا یا اس کا ایک اور دکھاوا؟ ہم ایک ٹیم ہے، ظاہر ہے مجھے تمہاری فکر ہوگی۔ دل کی پکار کو خاموش کرنے کے لیے کمزور دلیل دی۔ تم پر اتنا بیجا ظلم ہوا ہے، اگر میں تم سے آ کر کھانے کا پوچھ لوں تو اس میں برائی کیا ہے؟ اس کی وضاحت مضبوط تھی، لہجہ کمزور۔ فاتر نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر ایک طرف رکھے سالن نان کو۔ یہی تو مسئلہ ہے، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ تم اتنی اچھی تو نہیں؟ المیرا کو بغور دیکھتے کہا۔ تم کیا سمجھتے ہو مجھے؟ سینے پر بازو باندھتے اس نے فاتر کو للکارنے والے انداز میں دیکھا۔ ہاں، اپنے کچھ دیر پہلے کہے جملے کی گونج اب تک سماعت میں تازہ تھی۔ مرد کچھ دیر اسے اپنے ازلی انداز میں دیکھتا رہا۔ المیرا کا حوصلہ گھٹ رہا تھا۔ بامشکل اس کے سامنے کھڑے اس کا دل کیا فاتر کا چہرہ پکڑ کر پھیر دے۔ ایک خود غرض، لالچی اور احسان فراموش فتنہ۔ عام صورتحال میں اگر وہ یہ بولتا تو المیرا باخوشی طنز میں ڈوبا تیز تیر اس تک مارتی، مگر اس وقت اس کے سامنے کھڑے المیرا کو پہلی مرتبہ فاتر کے الفاظ زہر کی طرح چبھے۔ 6 سالوں کی اس نفرت میں اس نے پہلی مرتبہ فاتر کی رائے بدلنے کی خواہش کی۔ میں اتنی بھی بری نہیں ہوں ابو علیہ السلام، لہجہ میں خود اعتمادی ٹوٹنے کی جھلک تھی۔ کذابوں پر میرا بھروسہ نہیں، منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے اس نے کھانے کے برتن کھینچ کر قریب کیے۔ المیرا نے اس کا جملہ سن کر نظر انداز کر دیا۔ فاتر کو نوالا توڑتا دیکھتے وہ پلٹی اور نیچے رکھے پانی کے مٹکے سے گلاس میں پانی نکالتے اس کے برتنوں کے قریب رکھا۔ یا خدا، اگر اس میں زہر ہے تو مجھے آسان موت دینا۔ نوالا المیرا کے چہرے تک لاتے اس نے دعا کی۔ دل جلانے والی مسکان کے ساتھ اس نے نوالا منہ میں ڈال لیا۔ المیرا کو وہ مسکراہٹ دیکھ کر آج غصہ نہیں آیا، بلکہ فاتر کی مسکراہٹ دیکھتے آج اس کی ساری پریشانی بآسانی غائب ہو گئی۔ یہ چھوٹا موٹا زہر تم جیسے اینا کونڈا پر بے اثر ہے، اپنے شوخ لہجے میں کہتے وہ دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے سے فاتر کی اونچی یا سلام میرے خدا کی آواز پر اس کی مسکان کچھ مزید گہری ہوئی۔ کل کا خوفناک دن اگلے دن کے پرانگ سورج کے ساتھ طلوع ہوا۔ نئی خواہشات اور ایک نئے سحر کی طرف سفر کرتے ماہ ملکہ دھند کے بادلوں میں لپٹا تھا۔ اس دھند کے پار آنکھوں اور روح کو تازہ دم کر دینے والی روشنی ہوگی۔ سرمئی رنگ کا ہیروں سے سجے لباس اور ریشمی پوشاک پہنے المیرا عنایت اپنے دستے کی قیادت کر رہی تھی۔ ہاتھ آگے بندھے تھے اور لباس کے ایک کنارے سے اونچی نوکیلی جوتی دکھائی دیتی تھی۔ تھوڑی بلند کرتے لبوں پر ایک مغموم سی مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں خوشی اور ایک چالاک سربراہ کی چمک لیے وہ دھند پر نظریں جمائے تھی۔
المیرا کے کندھے کے پار اس کا خادم موجود تھا، بازو پر پلستر اور آنکھ کے کنارے پٹی۔ وہ ہمیشہ کی طرح سب کو جہاز سے دھکا دینے کی چاہ میں تھا۔ آہستہ آہستہ سفر کرتے جہاز کی ایک طرف ادوب اور نگار کھڑی خاموش تھی۔ ادوب مطمئن تھی اور نگار اس نئے بدلاؤ پر بھی خاموش۔ کل یمن کی طرف سے آنے والے پیغام میں ان کے خفیہ جزیرے کا نقشہ بھی موجود تھا۔ اسے جزیرے کی طرف رواں المیرا کا دل خوشی اور خوف کے بیچ ڈگمگتا۔ سارا جہاز اپنا سامان باندھے بلائی اور رقبی عرصے پر جمع ہو چکا تھا۔ بچوں کی آنکھوں میں چمک، بڑوں کے دل کچھ مطمئن اور کچھ پریشان۔ ایک طرف دبیر باڑ سے پیٹھ لگائے خاموش تھا، جبکہ دوسری طرف گلجان جنگی ساز و سامان کے درمیان بیٹھی تھی۔ دھیرے سے دھند کے بادل ہٹنا شروع ہوئے تو روشنی کی کرنیں پھوٹتے ان کے قدموں سے ٹکرائی۔ قدرت کے حسن کا ایک دلکش منظر۔ کرنیں رینگتے ہوئے تکون کی صورت کھڑے دستے میں ہر انسان تک پہنچی۔ جزیرے پر پہلی نگاہ شاید آخری بننے والی تھی۔ سبزہ زار اور اوپر نیچے جاتے ڈھلان ان کے جہاز پر نظر پڑتے زمین پر کھڑا مجمع چوکنا ہو گیا۔ لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے، آوازیں بلند ہوتی سر درد کا باعث بن گئی۔ جہاز رکا اور اس کی ایک طرف سے نکلتی سیڑھیاں زمین کی سطح سے ٹکرائی۔ المیرا کو لگا وہ جنت میں آ گئی ہے۔ کمبخت 14 دن سے زمین کی شکل نہیں دیکھی تھی، آنکھیں ترس چکی تھی۔ سرمئی ملکہ کو سب سے پہلے اترتا دیکھتے یمن کا سفیر ان کے قریب آیا۔ سفید دستانے والا ہاتھ ملکہ کی مدد کے لیے پیش کیا۔ ماہ ملکہ کی سر زمین پر خوش آمدید۔ سفیر نے سر جھکاتے کہا۔ اپنا سرمئی دستانے والا ہاتھ محمد بادشاہ کو پکڑاتے المیرا نے مسکرا کر تعظیم وصول کی۔ غور کرو تو ملکہ کے کندھے کے قریب کھڑا 6 فٹ 1 انچ کا خادم سیڑھیوں کے وسط میں جمع تھا، کندھے اکڑے اور آنکھیں ایک ہی سمت میں۔ ناگوار تاثرات میں سناٹا پھیل گیا۔ اسے سرمئی اور سفید دستانوں کا ایک دوسرے سے ملنا بالکل پسند نہیں آیا۔ سحر کے دیوانے کو آج سے پہلے کوئی صبح اتنی بدصورت نہیں لگی۔ سفر کے دلدادہ کو آج سے پہلے کوئی سفر اتنا ناقابل برداشت نہیں لگا۔ جزیرے کا ماحول ابر آلود، ٹھنڈا اور خوشگوار تھا۔ جہاں روح میں تازگی اتری، وہیں ایک بوجھ سا بھی سینے پر آ گیا۔ جزیرے کی ہوا نتنوں سے ٹکراتی تو کچھ دیر کے لیے پورا وجود چنگاریوں کی زد میں آ جاتا اور اگلے ہی پل انسان خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگتا۔ جہاز سے اترتے ساتھ انہیں مختلف بگیوں میں بٹھاتے جزیرے پر موجود واحد عمارت کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ سرسبز وادیاں، پہاڑ اور ارد گرد گہری چٹانوں سے ٹکراتا سمندر۔ خوف زدہ ہونا تو واجب تھا۔ بلندی پر بنی وہ عمارت فاتر بگی میں بیٹھا بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ آگے پیچھے سے بند بھوری اینٹوں والا قلعہ، جسے سلطنت ماہ ملکہ کی رہائش کے لیے خاص حکومت یمن نے فراہم کیا تھا۔ اونچی ڈھلوان پر چلتی سب سے آگے ملکہ کی خاص سواری تھی، سنہری اور سفید بگی اوپر اور دائیں بائیں سے بند، جس کے آگے 2 بھورے گھوڑے بندھے تھے۔ سامنے بیٹھا ایک پستہ قد والا آدمی انہیں دوڑا رہا تھا۔ اس سے پیچھے المیرا اور بہمن شانہ بشانہ بیٹھے تھے، دونوں کے تاثرات امن پسند اور پرسکون۔ المیرا کے مختلف سوالات کے جواب دیتے وہ مسکرا رہا تھا، جبکہ المیرا مصنوعی ہنسی سنانے میں اپنی توانائی ضائع کر رہی تھی۔ پیچھے بیٹھے فاتر کا بس نہ چلتا المیرا کو چلتی بگی کے نیچے دے دیتا۔ غلطی سے آج دانت صاف کر لیے ہوں گے، تبھی بی بی ہنسی جا رہی ہیں، پہلو بدل کر کہنے والی اس کی بڑبڑاہٹ کا کچھ حصہ ساتھ بیٹھی سنہری زرہ پہنے گل نے بھی سنا تھا۔ دبیر پیچھے کہیں کسی اور سواری میں تھا۔ مجھ سے کچھ کہا ہے سر؟ گل کے مخاطب کرنے پر وہ ذرا سا بوکھلایا، کان تک شرم سے گلابی پڑ گئے۔ نہیں، چہرے پر ہاتھ پھیرتے اس نے کونی بگی پر ٹکا دی۔ آدھا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے وہ بظاہر باہر کا سبزہ اظہار دیکھنے میں مصروف تھا، مگر دل کی دھڑکن المیرا کی ہر ہنسی پر کچھ مزید ڈوب رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ سکی کون زیادہ زہر ہے، سرمئی لباس والی ملکہ یا اس کے پہلو میں بیٹھا وہ دم چھلا۔ فاتر اسے انسان ماننے پر فی الحال تیار نہ تھا۔ آنکھیں بند کیے وہ اندر بنتے اس نئے جذبہ کو حد درجہ نظر انداز کرنے کی کوشش میں تھا۔ ان سے پیچھے والی بگی میں نگار، ادوب اور دیگر اونچی ہستیاں تھیں۔ بیشتر عوام کندھوں پر سامان لادے کسی کارواں کی طرح چلے آ رہے تھے۔ بلندی سے دیکھو تو یوں لگے گا 3 سفید ڈبوں کے پیچھے انسان نما چونٹیاں ہامتی ہوئی آ رہی ہیں۔
یہ قلعہ خاص ہمارے لیے بنوایا ہے کیا؟ دور سے نظر آتی اونچائی پر بنی شان و شوکت سے کھڑی عمارت کو دیکھتے المیرا کی آواز میں پسندیدگی تھی۔ بہمن مسکرایا، تبھی فاتر نے اسے کچا نکلنے والے انداز میں دیکھا۔ یہ قلعہ برسوں پہلے جنگی محاذوں میں قیام اور دفاع کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ کچھ سال پہلے ہی اسے جلا وطن اور عمر قید جیسی سزاؤں والے مجرمین کا تہہ خانہ میں تبدیل کیا ہے۔ المیرا کی پیشانی پر سوچ کی واضح لکیریں ابھری۔ تو کیا وہ تمام قیدی اس وقت بھی وہیں موجود ہیں؟ بہمن نے ایک تھکن زدہ سانس خارج کی۔ پہیوں کی آواز اور ہچکولے کھاتی سواری کے بیچ بہمن کی آواز کبھی کبھی مدھم ہو جاتی۔ معذرت خواہ ہے ملکہ، مگر فی الوقت ہم انہیں کہیں اور منتقل نہیں کر سکے۔ اس کے شرمندہ لہجے پر المیرا چہرہ پھیرتے حوصلہ بلند کرنے والے انداز میں مسکرائی۔ آپ کا اتنا تعاون ہی ہمارے لیے کسی امرت سے کم نہیں۔ پیچھے بیٹھا فاتر اب مسلسل ایک ٹانگ ہلا رہا تھا۔ اس کی یہ بے صبر کیفیت ساتھ بیٹھی گلجان کی زرق نگاہوں سے چھپی نہ رہی۔ ہونٹوں کو سیدھی لکیر میں رکھتی وہ خود کو مسکرانے سے روک رہی تھی۔ لگتا ہے جلنے والا جلانے والی کے لیے جل رہا ہے، دل ہی دل میں سوچا۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ المیرا کا سوال یقیناً غیر متوقع تھا۔ بہمن بادشاہ کا اطمینان ڈگمگاتا دیکھ وہ اپنے سوال پر کچھ مزید ثابت قدم ہوئی۔ آپ کی دلچسپی ہمارے لیے قابل احترام ہے، مگر کافی حیران کن بات ہے کہ اس قلعہ کے نظام کا علم صرف بادشاہ حضور یا ان کے خاص قاضیوں اور وزراء تک محدود ہے۔ المیرا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کیوں کہا، عام مجرم یہاں قید نہیں ہوتے، شاید تبھی اس قلعہ کی خفیہ معلومات کم ہی لوگوں کو میسر ہے۔ بظاہر تو المیرا نے سمجھتے ہوئے گردن ہلا دی، مگر دل ہی دل میں تہیہ کر چکی تھی کہ ایک بار اس تہہ خانہ میں ضرور جائے گی۔ المیرا کی متجسس فطرت بڑھاپے میں بھی سکون سے نہیں بیٹھے گی۔ ان کی سواری بالآخر چوٹی کی بلندی چھڑتے ایک بلند قامت بھاری دروازہ کے سامنے آ رکی۔ آسمان سے باتیں کرتا لوہے کا دروازہ چاند ستاروں کے نقش و نگار سے مرش تھا۔ درویش قوم کو قریب آتا دیکھتے اس قلعہ کے یمنی محافظوں نے دروازے پہلے ہی وا کرنا شروع کر دیے۔ چڑکی آواز کے ساتھ کھلتے قد عام دروازے سے دھول کا غبار اڑتا ہوا ان کے قدموں کو چھو گیا۔ اپنی نشست سے اٹھتے بہمن نے المیرا کے لیے دروازہ وا رکھا۔ اس کا ذاتی ملازم بگی کے سامنے پہلے ہی ایک قدمچہ رکھ چکا تھا۔ المیرا نے آج سے پہلے اتنی طاقت خود میں کبھی محسوس نہ کی تھی۔ حکمرانی کا بھی اپنا ہی مزہ ہے ملکہ۔ ایک ہاتھ المیرا کی طرف بڑھاتے بہمن کی نیت مدد کی تھی۔ جہاں المیرا اندر ہی اندر چونکی، وہیں پیچھے بیٹھا خادم اس ہاتھ کو دیکھتے ایک بار دوبارہ سلگ گیا۔ فرق یہ تھا اس مرتبہ آگ کچھ زیادہ بھڑکیلی تھی۔ مسکرا کر المیرا بہمن کے ہاتھ کا سہارا لیے نیچے اتری۔ فاتر جو بہمن کو دل ہی دل میں کوس رہا تھا، المیرا کے چال چلن دیکھتے اس کا دل کیا زمین کھلے تو وہ پانی بن کر اس میں سما جائے۔ لوہے کے کھلے دروازے کے قریب چلتے فاتر اور گل ان کی پشت پر تھے جب یکدم ایک احساس کے تحت المیرا ٹھہری۔ کہیں وزراء بھی اس کے رکنے کو دیکھ اپنا چلنا بھول گئے۔ نیچے دیکھتے المیرا نے لباس کو ذرا سا اٹھاتے منہ پھلایا۔ کوئی مسئلہ ہے ملکہ؟ بہمن کے سوال پر اس نے مصنوعی خفگی آنکھوں میں سماتے سر اٹھایا۔ میرا جوتا کھل گیا۔ چہرہ پھیرتے اپنے خادم خاص کو دیکھا۔ یہ پورے دن میں المیرا سے ملنے والی پہلی نظر تھی، غیر ارادی اور اچانک۔ فاتر کے چہرے کا رنگ قدرے گلابی ہوا۔ میرا جوتا بند کر دو خادم خاص۔ ساری شرم ڈوب کر پانی میں بہہ گئی۔ بے یقینی اور حیرت کی کیفیت میں المیرا کو دیکھا۔ ملکہ کی مسکراہٹ سے واضح تھا اس کا مقصد بس فاتر کی حد تک اور توہین ہے۔ فاتر نے نگاہ اس کے کھلے چمکدار جوتوں پر ڈالی اور پھر اس کے روشن چہرے کو اپنی نظروں کے حصار میں لیا۔ وہ عورت اس کی انا جھکا کر نہ جانے کون سی تسکین حاصل کرتی تھی۔ دیکھتے رہنے سے کام نہیں ہوتا خادم، تھوڑے ہاتھ پاؤں چلاؤ۔ فاتر نے مدد کی نیت سے کن آنکھوں سے گل کو دیکھا جو چہرہ اٹھائے خالی آسمان میں نہ جانے کون سی چڑیاں کے پر گن رہی تھی۔ پہلا صدمہ کم تھا جو فاتر کو اس کی بے وفائی بھی سہنی تھی، آج ثابت ہوا۔ یہاں کوئی کسی کا نہیں۔ گردن چٹکتے اس نے ایک مشکل فیصلہ لیا۔ اپنے زخمی بازو کو سنبھالتے وہ بہت دھیرے سے گھٹنوں کے بل جھکا۔ پس منظر میں اسے وہ اونچا قلعہ خود پر ہنستا محسوس ہوا۔ کاش انسان خود کو وقتی طور پر دل کا دورہ پڑوا سکتا تھا کہ عزت ہی بچ جاتی۔
المیرا کے جوتے کی پتلی سی رسی تھامتے اس نے انگلیاں اس کی ایڑی پر رکھی۔ المیرا کمال ڈٹھائی سے مسکرا رہی تھی، جبکہ اس کے قدموں میں جھکا فاتر اس کے اونچے سرمئی جوتے کو بند کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کون سے سائنسدان نے بنائے ہیں یہ جوتے؟ خجل خوار ہوتے آدمی نے دل میں سوچا۔ اپنا کام ختم کرتے وہ آہستہ سے کھڑا ہوا، کندھے اب جھک ہی گئے تھے تو اٹھنے کی کیا جلدی۔ گردن اکڑاتے اس نے ایک لمحے کے لیے فاتر کی خالی نگاہوں میں دیکھتے اپنی حاکمیت جتائی۔ بہمن کی طرف ایک مرتبہ مزید متوجہ ہوتے وہ اب اسے آگے بڑھنے کا کہہ رہا تھا۔ گل نے آنکھوں ہی آنکھوں میں فاتر کو ملامتی نگاہوں سے دیکھا، جسے مرد نے اس مرتبہ کمال مہارت سے نظر انداز کیا۔ ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح۔ دروازے کو پار کرنے پر سامنے ہی ایک سلاخ دار بار اینٹوں کی دیوار میں پیوست دکھائی دی۔ اس بار کی بنیادیں مکمل طور پر اینٹوں نے گھیری تھی۔ دو مرد اب رسی کی مدد سے دروازہ اٹھا رہے تھے۔ دھول اور مٹی کے مرغولے رکے ہوئے کارواں کی جانب اٹھے۔ قلعہ میں داخل ہوتے انہیں ایک چوڑی مگر بے انتہا اندھیری راہداری کا سامنا کرنا پڑا۔ دیواروں میں لگی مشعلیں بجھی تھی۔ خاموشی سے اس راہداری کو پار کرتے اختتام دو طرف جاتے بند راستوں کی طرف ہوا۔ قلعہ میں دم گھٹنے کا احساس بے انتہا تھا۔ المیرا بغیر کسی سوال جواب کے بہمن اور اس کے کچھ ساتھیوں کی قیادت میں اپنے لشکر کو لے کر چل رہی تھی۔ جب انہوں نے بائیں طرف والی راہداری میں مڑنے کا فیصلہ لیا، اینٹوں کے بنے راستے پر قدموں کی چاپ اونچی تھی۔ قدم قدم چلتے انہیں بالآخر ایک طرف سے آتی روشنی نظر آئی۔ المیرا کا دل پرسکون ہوا، ورنہ تو اندیشے اسے نگل جاتے۔ قلعہ پر اسرار ضرور ہے، مگر آپ کی حفاظت کے لیے اس سے بہتر اور کچھ نہیں۔ بہمن کی پشت کو دیکھتی وہ مغموم سی مسکرائی، جبکہ در حقیقت اس کا دل اس قدر اندھیرے سے خوف زدہ ہو رہا تھا۔ ہم یمنی سلطنت کے شکر گزار ہیں۔ کندھے کے قریب کسی کی موجودگی محسوس ہوئی تو چہرہ اٹھایا۔ اس کی بہن نہ جانے کس گھڑی اس کے اتنی قریب آ کھڑی ہوئی تھی۔ ان کے قدم روشنی کے کنارے رکے تو بہمن نے ہاتھ پھیلاتے انہیں تعظیم دی۔ المیرا نے آنکھوں پر ہاتھ کا چھجا بناتے روشنی میں غور کیا۔ یکدم دل ایک خوبصورت جذبہ سے بھر گیا۔ پتھروں کا وسیع میدان، جس کا چھت اوپر سے سوراخ دار دیوار سے بند تھا، وہاں موجود ایک ساتھ 20-30 آدمی اسے تعظیم دے رہے تھے۔ خوش آمدید ملکہ ماہ۔ ان دبلے اور ناتواں آدمیوں کو دیکھتے اس نے ہاتھ کے اشارہ سے سلام وصول کیا۔ جب ان کی سربراہی کرتی ایک عورت نے تعظیم سے اٹھتے سر بلند کیا، اچانک ہی ایک ساتھ کئی سانسیں تھمنے کی آواز آئی۔ المیرا کی مسکراہٹ کچھ الجھی۔ جواب کی نیت سے چہرہ نگار کی طرف پھیرا تو حیران رہ گئی۔ اتنے دنوں میں اس نے کبھی اپنی سوتیلی بہن کو ساکت ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ خوش آمدید ماہ نگار۔ دودھیا رنگت، سفید لباس، چمکتا تاج اور اس سے لہراتے سفید پلو والی عورت نے مکمل جلا دینے والی مسکراہٹ سے نگار کو دیکھا۔ اس کی بہن یوں کھڑی تھی جیسے کسی سانپ نے ڈس لیا ہو۔ ملکہ ماہ، ان سے ملے۔ بادشاہ یمن کی ہونے والی تیسری زوجہ، رانی ماہ کامل۔ نگار سمیت المیرا کو بھی حیرت کا جھٹکا لگا۔ تو اس کی بہن ایک لوک داستان نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ سر تا پیر اس خوبصورت لڑکی کو دیکھا تو یہ تھی اس کی غدار بہن، اور نگار کو دیکھا، یہ تھا میری خوددار بہن کو کاٹنے والا سانپ۔ تناؤ زدہ ماحول میں اگر تم تمام وزراء کے اختتام پر دیکھو تو ایک گہرے بھورے جلبیہ میں پستہ قد آدمی دکھے گا۔ وہ خاموشی سے قیدی مردوں کے گروہ کا سربراہ بنے سامنے لگے تماشے سے لاپرواہ تھا۔ جب نگاہ یوں ہی اطراف میں دوڑائی، بائیں طرف کمرے اور دائیں طرف کھلا میدان، جس کے اطراف 2 منزلوں میں کمرے ہی کمرے تھے، دل کی دھڑکن خود بخود سست ہوئی اور آنکھوں کی لاتلکی بے یقینی میں بدلی۔ دوسری منزل سے نظر آتی ایک کھڑکی پر کسی کا خون آلود ہاتھ شیشے پر سے پھسلتا نیچے جاتا غائب ہوا۔ دبیر السزار کا پورا وجود ایک ایسے بت کی مانند بن گیا جو بس ایک پھونک کی مار تھا۔
ہاتھ ہٹانے پر شیشہ خون آلود ہو گیا۔ تیز ہوتے تنفس اور پسینہ ہوتے وجود کو نظر انداز کرتے اس نے نگاہ ہٹا لی۔ اطراف میں دیکھا، سب اپنے مسائل میں الجھے تھے۔ موقع غنیمت پاتے وہ راہداری میں آگے بڑھنے لگا۔ اس بار جو اس کے قدم اٹھے تو لاپرواہ ہڑبڑاہٹ لیے اور جو شیلے تھے واپس اسی تماشے کی طرف آ۔ نگار کی آنکھ اپنی بچھڑی ہوئی بہن کو دیکھتی پھڑک رہی تھی۔ سب کی خاموشی کا اندازہ کرتے بہمن نے کامل کی طرف پیش قدمی کی۔ ہم اس غدار کے ساتھ ایک چھت تلے کبھی نہیں رہیں گی۔ اس کی بہن کی دھاڑ آسمان چھوتے زمین سے ٹکرائی۔ تمہارے لیے قلعہ سے باہر انتظام کر دیتے ہیں۔ المیرا اپنی بہن کی حاضر جوابی پر حیران کم اور متاثر زیادہ ہوئی تھی۔ بہمن نے ہاتھ اٹھاتے جھگڑے کو آگے بڑھنے سے روکا۔ تم اپنے ہی ملک کو لوٹ کر پرائے ملک میں حکمران بنی ہو۔ یاد رکھنا، غداری کا داغ کوئی پانی نہیں دھو سکتا۔ اپنی چڑی زمین پر مارتے بات کو وزن دیا۔ ٹھیک ہے، میں کپڑے سے صاف کر لوں گی۔ تم اگلی ملکہ ماں تھی؟ المیرا نے بے اختیار چہرہ پھیرتے نگار کو دیکھا۔ یہاں اور کتنے رازوں سے وہ ناواقف تھی۔ میں تمہاری کٹ پتلی بن کر نہیں رہ سکتی تھی نگار۔ سخت چبھتا لہجہ، آنکھوں کی چلاکی اندھیر ہوئی۔ ماہ نگار نے جواب نہ دیا، ضروری بھی نہیں تھا۔ کامل کی آنکھوں کی کاٹ اور اداسی نگار کے مظالم کی ردات بخوبی سنا رہی تھی۔ ماہ کامل اب یمنی سلطنت کا ایک اہم حصہ ہیں۔ آپ یا آپ کا کوئی ساتھی ان کی توہین نہیں کر سکتا۔ بہمن نے المیرا کی طرف دیکھتے صاف لفظوں میں کہا۔ بے فکر رہیے، ہمارے ثقافتی تعلقات پر ماضی بے اثر رہے گا۔ بہمن نے المیرا کے بات پر سر ہلایا اور ماہ کامل کے کندھے کے پار اپنی جگہ سنبھالی۔ دو بہنیں اب ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے ناواقف تھیں، یا المیرا ہی بس اس اجنبیت کے لبادہ میں ڈوبی تھی۔ کامل نے پیچھے کھڑے ایک ملازم کو آگے آنے کا اشارہ کیا۔ اس کی سفید لمبی گردن میں پہنا زرکون کا چمکتا ہار المیرا کی نظروں کے لیے واحد دلچسپی تھی۔ قریب آنے پر کامل نے ملازم کے ہاتھ میں موجود شیشے کی صندوقچی اٹھائی۔ سفید جالی دار لباس کے بازو اس کی انگلیوں تک آ رہے تھے، تراشی لمبی انگلیاں اور ان میں پہنی ان گنت انگوٹھیاں المیرا کو خود کی طرف کھینچ رہی تھی۔ کھلے میدان پر روشنی اوپر سے آتی ڈبے میں موجود شے کو پر روشن کیے تھی۔ چمک کی، دلدادہ کی خوشی ساتویں آسمان کو چھو گئی۔ قریب آنے پر غور کیا تو وہ ایک سنہرا ہار تھا جس کے درمیان سے لٹکتا سورج قدرے ابھرا تھا۔ اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملی۔ یہ یمن کے بادشاہ کی طرف سے ملکہ ماہ کو تحفہ۔ ہلکا سا جھکتے کامل نے تحفہ اس کے قریب بڑھایا۔ المیرا کے اشارے پر فاتر آگے آیا اور تحفہ سنبھالا۔ ہم پرجوش اور پر امید ہیں کہ یہ تعلقات کا نیا سفر دونوں ممالک کی بحالی لے کر آئے گا۔ المیرا نے پلکیں جھپکاتے اتفاق کیا تو ماہ کامل مسکرائی۔ کچھ لمحات کے لیے تو المیرا بھی سحر زدہ رہ گئی۔ کامل کے چہرہ پر موجود روشنی ہر زیور کو مات دیتی تھی۔ المیرا اپنی بہن کو دیکھنے میں اتنی مگن تھی، اسے ادوب کے کھنکھاڑنے کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ المیرا نے بدمزگی روکتے چہرہ اٹھایا۔ ادوب نے اس کے کان کے قریب جھکتے اپنی بات کہی اور ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ معلوم نہیں کسی نے غور کیا تھا یا نہیں، مگر المیرا کی پلکوں کی لرزش گواہ تھی کہ معاملات اس کے ہاتھ سے نکلنے کے خواہش مند ہو رہے ہیں۔ بہمن ان کی یہ پیغام وصولی الجھ کر دیکھ رہا تھا۔ جب المیرا نے کھانستے حلق صاف کیا، ہماری عورتیں ایک مرتبہ اپنے منتخب کردہ مردوں سے ملنے کی خواہاں ہیں۔ یہ بات اس نے نگار سے صبح ہی طے کی تھی، جسے ابھی ادوب نے اسے یاد دلوایا۔ جہاں کامل زیر لب مسکرائی، وہیں بہمن کی بہویں کچھ قریب آئی، جیسے اسے ملکہ کی بات سمجھ نہ آئی ہو۔ پیچھے کھڑے فاتر کا دل کیا المیرا کو تن سے کہے، اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ دراصل المیرا نے اپنی سلطنت سے یہ کہا تھا کہ یمن والے انہیں اپنے مرد شادی کے لیے پیش کر رہے ہیں، جبکہ یمن سے معاہدہ میں درج تھا کہ وہ اپنی عورتیں انہیں پیش کر رہی ہیں۔ ہماری عورتیں ایک مرتبہ اپنے ہونے والے شوہروں سے ملنا چاہتی ہیں۔ بہمن کی بہویں اب کے کچھ جدا ہوئی۔ ہمارے یہاں یوں نہیں ہوتا ملکہ، مرد عورت کو پسند کرتا ہے، اگر اس کی خواہش ہو تو وہ مل سکتا ہے۔ بہمن نے مصلحتاً کہا۔ یہ دو ثقافتوں کا ملاؤ ہے بہمن، ہمیں بیچ کی راہ دیکھنی ہوگی، نہ کہ ایک دوسرے کی روایات۔ المیرا کی مسکراہٹ برقرار رہی۔ اگر ایسا ہے تو ملوا دیتے ہیں، مگر ملنے کا جواز؟ گفتگو اسی سمت جا رہی تھی جہاں المیرا کی خواہش تھی۔ معاملات ابھی بھی نہیں بگڑے، پہلے ملیں بعد میں ملیں،
جانا تو ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہے، اور یہ ہماری رائے تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ درپیش ہو، چنانچہ پہلے ہی ملوا دیا جائے۔ اس کی گہری مسکراہٹ پر سفیر نے سر تائید میں ہلایا۔ کامل یقیناً المیرا کی چرب زبانی پر کچھ حیران ضرور ہوئی تھی۔ میں ان کے ملنے کا بندوبست کرواتا ہوں، تب تک آپ آرام کر لیں ملکہ، تاکہ دوپہر کا کھانا تر و تازہ ماحول میں کھایا جا سکے۔ المیرا نے اس کے ارادے رد نہ کیے، ویسے بھی وہ اپنی متوقع چال کی جانب بہتی ندی میں بے وجہ کنکر نہیں گراتی تھی۔ ملکہ کو یہاں بھی سب سے آرام دہ اور کشادہ کمرہ نصیب ہوا۔ درمیان میں رکھا گول شاہانہ بستر، ایک طرف کو لٹکے کپڑے اور ملبوسات جن کی بائیں جانب لکڑی کے پٹ رکھے اپنے پیچھے لباس تبدیل کرنے کا حصہ دے رہے تھے۔ سنگھار میز، اونچا تخت اور ایک طرف کو بنی اونچی کھڑکی جس کے پردے اس وقت ہٹے تھے۔ نیز یہ کہ ملکہ چاہے مہمان ہو یا میزبان، اس کی زندگی عیش میں ہی ہوگی۔ کمرے کے دروازہ کے قریب کھڑا مرد البتہ ان سب سے متاثر ہونے کا کوئی نیک ارادہ نہیں رکھتا تھا، وہ تو ملکہ کے روب سے بھی دور تک بے اثر تھا۔ جلبیہ اور پلستر پہنے فاتر اسلام جانچتی نگاہوں سے دور کھڑی المیرا کو دیکھ رہا تھا۔ لٹکے ہوئے کپڑوں کے سامنے کھڑی وہ اپنے لیے لباس پسند کر رہی تھی۔ جو کام ہمیشہ بلبل کرتی تھی وہ آج اس کے کندھوں پر آ چکا تھا۔ سادہ سیاہ ٹخنوں کو چھوتے لباس میں اس کے بال نم اور وجود زیور سے خالی تھا۔ غالباً وہ غسل کر کے آئی تھی۔ وقفہ وقفہ سے کمرے میں کپڑوں کو آگے پیچھے کرنے کی آواز آتی اور پھر المیرا کی ناپسندیدہ ہنکار سے بدل جاتی۔ کہیں ملازمین بھی یہ کام سرزد کرنے آئے تھے، مگر المیرا نے انہیں دروازہ سے ہی چلتا کر دیا۔ اس کے بولنے کا منتظر کافی دیر تک صبر کرتا رہا، مگر جب رہا نہ گیا تو سادہ سے لہجے میں سوال کیا، تمہارے آگے کے کیا ارادے ہیں؟ آج المیرا کا نام لینا مشکل ہو رہا تھا۔ مصروف مغرور مہرانی نے چہرہ پھیرنے کا بھی تکلف نہ کیا۔ دوپہر کا کھانا کھائیں گے، پھر رسومات کی تیاری شروع کرنی ہے۔ بھلا میں بھی تو دیکھوں اس دنیا میں شادیاں کیسے ہوتی ہیں۔ میں تمہاری اچانک آنے والی بہن کی بات کر رہا ہوں۔ فاتر نے اس کی بات کاٹی۔ اس کا کیا کرو گی؟ المیرا نے کندھے کے پار سے جھانکتے بے وجہ کی الجھن اپنے انداز میں اپنائی۔ فاتر کا ہر سوال ہمیشہ اس کے اندیشوں کو الفاظ کی صورت کیوں دیتا تھا۔ اس کا میں نے کیا کرنا ہے؟ نگار کا مسئلہ ہے، نگار جانے۔ ہلکی سی کھلکھلاتی ہنسی کے ساتھ بات ختم کی اور دو جوڑوں کو آمنے سامنے کیا۔ کون سا زیادہ روبدار ہے؟ فاتر نے پہلے گہرے سمندری رنگ والے ریشمی لباس کو دیکھا اور پھر ہلکے سبز رنگ کے کامدار پوشاک کو۔ غیر دلچسپ نگاہوں نے المیرا کے چہرے پر ٹھہرنے کا ارادہ کیا۔ گل نیچے کماری کے ساتھ مصروف تھی، جبکہ دبیر وبا کے مسائل جانچنے میں۔ فاتر نے جواب نہ دیا۔ المیرا کو اس کی خاموشی سے زیادہ ان بے خوف نگاہوں کے اثار نے غیر آرام دہ کیا۔ بمشکل اپنی کیفیت کو چھپاتے وہ تمسخر سے مسکرائی۔ میں بھول گئی، تمہیں تو خواتین سے الرجی ہے۔ تم کہاں پسند کرنے میں میری مدد کرو گے؟ ان سب کو دھوکہ مت دو المیرا۔ فاتر نے اس کی بات کاٹی۔ کچھ ٹوٹا ہوا تھا اس کے لہجے میں۔ المیرا بحث بھی نہ کر سکی۔ میں تمہاری ناانصافی سہہ لوں گا، مگر دبیر اور گل کی زندگیاں جہنم مت بناؤ۔ ان کی مدد کرو، انہیں جانے دو۔ ہاتھ میں تھامے کپڑوں پر اس کی گرفت بے جان تھی۔ فاصلے پر کھڑا مرد آج اسے بے بس لگا اور کچھ بے وقوف بھی۔ بھلا کوئی کسی غیر کے لیے اپنی عزت کا سودا کیسے کر سکتا ہے؟ تم نے کہا تھا تم ہمیں نکال لو گی، وہ وعدہ پورا کرو المیرا۔ فاتر کی نگاہوں میں بار بار گل کا وہ نفرت اور مایوسی میں ڈوبا چہرہ منڈلانے لگتا۔ آنکھیں بند کرتے اس نے گردن جھٹکائی۔ ہم آج تو آئے ہیں، تھوڑا تو صبر کر لو۔ المیرا نے مسکراتے ہوئے ماحول کو پرسکون کرنا چاہا، جبکہ در حقیقت اسے اپنا پورے کن دیکھی طاقت کے نیچے دبتا محسوس ہوا، ایسی طاقت جو اسے ہتھیار گرانے پر اکسا رہی تھی۔ آج آئی ہو تو آج ہی سے اگلی پیش قدمی کرو۔ اب کہ اس نے دروازے کا سہارا چھوڑتے کھڑکی کی طرف قدم بڑھائے، یمنی ہار سنگھار میز پر رکھا اپنے پہنے جانے کا منتظر تھا۔ ہمیں واپس ہمارے گھر کیسے بھیجو گی؟ گندمی رنگ کے ساڑی نما گھیرے دار لباس کو نکالتے اس نے بہت سا غصہ جبر کرتے قابو میں رکھا۔ فاتر اسلام ڈھیٹ تھا اور وہ ضدی۔ 3 دن کی مہلت دے دو، میں تم لوگوں کو لیبیا بھجوا دوں گی۔ لباس کو بستر پر پھیلاتے وہ ایک عام سی انسان لگی۔ ملکہ کا وقار کسی کونے میں اونگنے لگا۔ لیبیا نہیں، ہمارے گھر، واپس ہماری دنیا میں۔
کھڑکی سے سفر کرتے بستر پر پھیلے المیرا کے جوڑے تک آیا۔ المیرا کو یوں جھکا دیکھتے اس کے قدم خود بخود کپڑے اٹھانے کی غرض سے آگے بڑھے۔ اور وہ میں کیسے کروں؟ لباس کے قریب آتے ہاتھ ٹھٹک کر رکے۔ ملکہ کے وقار کے بالآخر صبح ہو چکی تھی۔ سنگھار آئینہ کی طرف پیش رفت کرتی لڑکی اب بے نیاز لگی۔ میں نے لیبیا بھجوانے کا عہد کیا تھا، دوسری دنیا نہیں۔ آئینہ میں بنتے اس کے شفاف عکس کو دیکھتے فاتر کو خود کے اندر ایک مانوس جذبہ جنم لیتا محسوس ہوا، غصہ، تنفر، جارحیت۔ تم نے ہماری مدد کا دعویٰ کیا تھا۔ آواز اونچی ہونا ایک بے اختیار عمل تھا۔ مدد کی نوعیت تو پوچھ لیتے عقل مند اسلام۔ ہلکا سا طنزیہ لہجہ، اور یہ لگی فاتر اسلام کے غصہ پر آخری ضرب۔ ہاتھوں میں جکڑے لباس پر اس کی گرفت یوں تھی جیسے وہ المیرا کی گردن دبوچ رہا ہو۔ تم ہمیں استعمال کر رہی تھی کیا؟ لباس کو اشتعال میں آتے اس نے کمرے کی ایک طرف اچھالا۔ المیرا اس اچانک عمل پر پلٹی، تبھی فاتر لمبے ٹگ بھرتا اب اس سے کچھ قدم کے فاصلے پر ٹھہرا۔ المیرا بے اختیار تیز قدم لیتی دیوار کے قریب ہوئی۔ فاتر اسلام کو جھوٹ اور دھوکے کہاں برداشت تھا؟ جواب دو، کیا تم ہمیں استعمال کر رہی تھی؟ ابھی تم نے اور کتنے جھوٹ بولنے ہیں جو 3 دن کی مہلت چاہیے؟ المیرا نے ترچھی نگاہوں سے سامنے کھڑے مرد کو گھورتے اپنے ہاتھ کو اٹھنے سے روکا۔ تم تینوں کو استعمال کر کے مجھے کیا ملے گا؟ فاتر کے لب کچھ طنزیہ کہنے کے لیے واہ ہوئے، مگر جب کوئی جملہ بن نہ پایا تو ہونٹوں کو سختی سے ایک پتلی لکیر میں کھینچ لیا۔ کمرے کے بیچ کھڑے ہوتے اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ سیاہ لباس والی لڑکی خاموشی سے اس کی پشت دیکھتی رہی۔ تم ہمیں استعمال کر رہی ہو المیرا، اور یاد رکھنا ہم میں سے کوئی تمہاری کٹ پتلی بننے پر رضامند نہیں ہوگا۔ بھوری سنہری آنکھوں کے گرد نمایاں ہوتی سرخ لکیریں اس کے وجیح چہرہ کے تاثرات کو کھینچے ہوئے تھی۔ المیرا کے سینے میں دھڑکتا دل بے لگام اور تیز رو پر دھڑکا۔ وہ جانتی تھی فاتر اپنی بات کا پکا، اور وہ یہ بھی جانتی تھی اس کی باتیں فاتر کو پکاتی ہیں۔ المیرا نے اطمینان کے ملمہ میں اپنے اندر کی نفرت کو چھپایا۔ تم کیسے واپس جاؤ گے فاتر اسلام؟ تم نے کہا تم پتہ لگواؤ گی۔ اونچا لہجہ اور واپس آگے کی طرف اٹھتے قدم۔ تم کب سے جھوٹ اور امید لگانے لگے خادم؟ جامد قدم اور تضحیک امیز لہجہ۔ سامنے کھڑا مرد سخت اور ساکت ہوا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہم یہاں کیسے آئے؟ فاتر کے قریب ہوتی بھویں اور ماتھے پر بنتی لکیریں دماغ میں بنتے خیالات کی منظر کشی کر رہی تھی۔ تم نے وہ تاج پہنا، ہم بے ہوش ہوئے، اور جب آنکھ کھلی تو ہم اس جہاز میں تھے۔ الفاظ کی ادائیگی سست اور کندھے شکستہ تھے۔ ایک مرتبہ دوبارہ اس کے حلق پر اپنا انگوٹھا رکھتے المیرا کو طاقت نئے سرے سے محسوس ہوئی۔ تو واپس کس طرح جاؤ گے؟ سینے پر بازو باندھے وہ اب فاتر کو نظر انداز کرتی مخملی موٹی کرسی پر بیٹھی۔ آئینہ میں دکھتے مرد کا عکس تذبذب اور الجھا ہوا تھا۔ جس طرح آئے تھے تو واپس بھی ویسے ہی جائیں گے؟ یوں لگا جیسے المیرا کے بجائے وہ خود سے محو گفتگو تھا کہ اصلیت کیا ہے اور فریب کہاں تک ہے۔ تو لیبیا کیوں جانا ہے؟ اسی جہاز میں چل کر واپسی کا راستہ کھوج لو۔ نم بال اب مکمل طور پر خشک تھے۔ محبت سے ان میں کنگھا پھیرتے المیرا کے گول ہونٹ مسکرائے۔ فاتر جیسے کسی خواب سے جاگا جہاں شناسائی پر امید نہیں بلکہ المیرا کی مکاری دکھی۔ کچھ دیر تک کمرے میں بس سناٹا رہا۔ اگر ہم نے خود معلوم کرنا ہوتا تو اتنے دنوں میں کچھ نہ کچھ کر لیتے۔ There's a dead end المیرا، مجھے الجھاؤ مت۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دونوں ہی طرف کے افراد اپنے نظریات پر ثابت قدم تھے۔ المیرا کو کٹ پتلیاں چاہیے تھی اور فاتر کو ایک یہی بننے سے نفرت ہے۔ کچھ دیر خاموش نگاہوں کا تبادلہ ہوا۔ المیرا کی سخت تنبیہ اور فاتر کی آخری پیشکش کچھ کہنے کی غرض سے وہ 2 قدم آگے آیا۔ کرسی پر بیٹھی المیرا کے کندھے کے پار فاصلے پر جھکتے وہ شیشے میں اس عورت کی جھکتی نگاہوں کو دیکھ رہا تھا۔ تم معلومات اکٹھی کرنے کا ہنر رکھتی ہو، ان کے منہ کھلواؤ اور کھوج لگاؤ کہ ہم واپس کیسے جائیں۔ المیرا نے جواب نہ دیا۔ فاتر نے اپنے چہرے کا رخ اس کی جانب پھیرا۔ بند کھڑکی سے دوپہر کی روشنی اندر بچھے قالین پر جھانک رہی تھی۔ ہمیں یہاں سے بھجواتے، تم بھلے ہمارے ساتھ نہ آنا، تمہاری مرضی ہے، مگر ہمیں خود سے باندھنے کی کوشش مت کرو۔ المیرا نے کن اکھیوں سے اس بے فیض آدمی کو دیکھا۔ یہ 3 گھنٹے کی ایڈونچر فلم نہیں جس کے اختتام پر تمام کردار اکٹھے مل جل کر زندگی گزاریں گے۔ آخری الفاظ المیرا کے وجود پر کسی چابک کی طرح لگے۔ تعجب سے اس نے فاتر کو دیکھا۔ آج وہ المیرا اور روشنی کے بیچ دیوار کی طرح حائل تھا۔
بہت کچھ کہنا تھا، تانے، ملامتیں، شکوہ و شکایات، مگر ہمت، حق اور حدود، ان سب پر پہرہ دار ہوئی۔ المیرا نے گردن اکڑاتے چہرہ پھیر لیا۔ جب کمرہ کے دروازہ پر دستک ہوئی، یہ اس کی سلطنت نہیں جہاں درباری موجود ہوں گی۔ اجازت سنتے ہی کمرے کا دروازہ کھولتے ماہر نگار اپنے ازلی سپاٹ تاثرات اور مضبوط چال لیے اندر آئی۔ کمرے کا منظر غیر متوقع نہیں تھا۔ ایک طرف خادم ملکہ کے لباس سنبھال رہا تھا، دوسری طرف ملکہ اپنے بالوں کو سلجھا رہی تھی۔ کون جانے ماضی کے مناظر۔ تعظیم دیتے نگار نے بات شروع کی۔ رسومات کا آغاز کل سے طے پایا، مگر اس سے پہلے ملکہ فاتر کو ایک نظر دیکھا۔ میں اکیلے میں کچھ معاملات پر آپ کی رائے چاہتی ہوں۔ بات ختم کرتے ایک مرتبہ دوبارہ فاتر کو دیکھا۔ المیرا اس کا اشارہ سمجھتے اب اپنے خادم سے لباس لیتے کمرے کی ایک طرف لگائی، علیحدگی کی طرف بڑھی۔ تم جا کر کھانے کے انتظام دیکھو۔ جی مالکن۔ متوقع انداز۔ کون جانے ماضی کیا تھا۔ ان دونوں بہنوں کو کمرے میں اکیلا چھوڑتے فاتر کا رخ پکوانوں کی مہک کی بجائے بارود کی خوشبو کی طرف تھا۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ، اور کیا ہی کہا جائے، مطلب اس ایپیسوڈ میں بہت کچھ ہوا، جیسے کہ وہ کھانا دینے آتی ہے اس کو، اور اس طرح سے وہ ایک طرح سے یا اپنی اس کی فیلنگ شو ہوتی ہے کہ وہ اپنے دل میں کچھ فاتر کے لیے فیل کر رہی ہے، اسی لیے وہ اس کے پاس آتی ہے، جس پر وہ اس کو کہتا ہے کہ کیوں کھانا دینے آئی ہو، تو پھر وہ کہتی ہے کہ ویسے ہی مجھے، مطلب وہ ایک ترجیح پیش کرتی ہے، جو کہ ظاہر سی بات ہے، ہمیں تو پتہ ہوتی ہے کہ اس کے دل کی کیا حالت ہو رہی ہے، اور لیکن فاتر کو تو نہیں پتہ نا۔ فاتر کہتا ہے کہیں زہر ہی نہ مجھے دینے کے لیے آئی ہو، تو وہ پھر آگے سے وہ کہتے ہیں کہ ایناکونڈا، تمہارے جیسے ایناکونڈا زہر سے نہیں مرتے۔ تو وہ اچھا تھا، مطلب ایک ایسا، مطلب مجھے وہ اس طرح کا رومانس اس طرح کی اچھی لگتی ہے کہ ایک لڑکی کسی کے لیے فیل کر رہی ہے، اور وہ ظاہر سی بات ہے وہ بتا نہیں سکتی، لیکن وہ اس کے لیے کنسرن شو کر رہی ہوتی ہے۔ پھر جب دوسرا وہ سفر کرتے ہیں اور وہ آتے ہیں، اور پھر جس طرح سے وہ اس کا، وہ کیا کہتے ہیں کہ سفیر اس کا خیر مقدم کرتا ہے اور اس کا ہاتھ تھامتا ہے، تو فاتر وہ جالس ہوتا ہے۔ مجھے وہ تھوڑا سا نا عجیب لگا، مطلب فیلنگ بدلی ہے المیرا کی، فاتر کی نہیں بدلی ہے، تو فاتر کو کیوں برا لگ رہا ہے؟ اس کی بلا سے وہ جو مرضی کرے۔ وہ پہلے بھی مطلب اس طرح سے رائٹر نے بہت جلدی کی فاتر کی فیلنگز کو چینج کرنے میں۔ فاتر کی فیلنگز ایسے چینج نہیں ہونی چاہیے تھی، مطلب کہ المیرا کی فیلنگ چینج ہوئی تو ایک دم سے فاتر کی فیلنگ بھی چینج ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی گل کی بھی وہ ایک رائے ہوتی ہے کہ جلانے والی، مطلب جلانے والا اب خود جل رہا ہے، تو یہ والی بھی تھوڑی سی مجھے تھوڑا سا ہوا کہ گل بھی فیل کر رہی ہے کہ وہ جل رہا ہے، تو وہ ایک طرح سے ہوتا ہے نا، ایک ایسی چیز جس پر ابھی پردہ ہے، جو فیلنگ چینج ہوئی ہے وہ المیرا کی چینج ہوئی ہے، ٹھیک ہے، فاتر کی ابھی چینج نہیں ہوئی ہے، تو اس کو نارمل ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا۔ گل کو نہیں پتہ کہ المیرا کی فیلنگ چینج ہوئی ہے، تو اس کو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ تو یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ کا پوائنٹ آف ویو ضروری نہیں کہ میرے جیسا ہو، ٹھیک ہے۔ میں صرف ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ ہر ایپیسوڈ کے اینڈ پر اپنا ریویو دے رہی ہوتی ہوں، تو وہ ضروری نہیں کہ آپ کے جیسا ہو، میں بس اپنا ایک خیال پیش کر رہی ہوتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ وہاں پر جاتی ہے، اور وہاں پر ایک شدید حیرت کی بات کہ وہاں پر ماہ کامل ہوتی ہے، مطلب اس کی بہن، وہ وہاں پر کیا کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے حیران کن بات جو مجھے وہاں پر فیل ہوئی کہ وہ ایک شہزادی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ ایک فیملی کی طرح پہلے رہے ہوں گے، تو کیا یہ عجیب نہیں لگ رہا ماہ کامل کو یا ماہ نگار کو کہ ان کی بہن کو کچھ بھی یاد نہیں ہے؟ مطلب وہ ماہ ملکہ ہے، اور وہ ہر معاملے میں شو کرواتی ہے کہ یہ کیا ہے، اور اس کو یاد ہی نہیں ہے کہ کیا کچھ ہے، مطلب کیا وہ یہ شو کر رہی ہے کہ المیرا کی یادداشت چلی گئی ہے؟ کیا وہ اس طرح سے کچھ بھی نہیں بتایا گیا کہ اس کی کسی طرح سے یادداشت گئی ہے، یا اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنا دماغی توازن خراب کر بیٹھی ہے، یا کچھ اس سین کا؟ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ اس کو ملکہ ہی نہ بناتے۔ تو یہ تھوڑی سی چیز مجھے تھوڑی عجیب لگی کہ یہ کیا سین چل رہا ہے کہ اس کی یادداشت بھی نہیں گئی ہے، وہ نارمل ہے، لیکن ان کو عجیب نہیں لگ رہا، نہ ماہ نگار کو لگ رہا ہے، نہ ماہ کامل کو، کہ ان کی بہن یہ سب کچھ بھول چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ ماہ ملکہ ہے ہی نہیں،
وہ کوئی اور ہی ماہر ملکہ ہے، لیکن وہ ابھی تک ان سے ملی نہیں ہے، وہ اس کی جگہ پر آ گئی ہے، اور یہ کچھ پتہ نہیں کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ پیرالل یونیورس میں آ گئی ہے، ٹھیک ہے، متوازی دنیا میں آ گئی ہے۔ تو پھر اس کے بعد وہ المیرا اور جو ان کا سین ہوتا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ جو کر لو میں پھر بھی برداشت کر لوں گا، لیکن گل اور اس کے ساتھ دبیر کے ساتھ دھوکہ مت کرو، تم نے ہمیں کہا تھا تم ہمیں لے کر جاؤ گی۔ تو وہ کہتی ہے کہ ہاں میں تمہیں لیبیا تک لے جاؤں گی، تو تم لوگ کیسے، دوسری دنیا کا میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا ہوتا۔ تو وہ پوچھتی ہے کہ ہاں مطلب دوسری دنیا میں کیسے جائیں گے؟ وہ کہتا ہے کہ تم نے تاج پہنا تھا تو کچھ ہوا تھا، تو پھر اس کے بعد تو وہ کہتی ہے ہاں تو اب واپس کیسے جانا ہے، تو لیبیا جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو اس طرح سے دیکھو پھر وہ ویسے ویلڈ پوائنٹ ہے، مطلب یار میرے خیال میں ان کو نا کوئی ایسا کریکٹر بھی لانا چاہیے تھا جو ان کو بتاتا کہ وہ اس دنیا میں آئے ہیں تو ان کو واپس کیسے جانا ہے۔ اب وہ آ تو گیا، اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ انہوں نے واپس کیسے جانا ہے، ان کی دنیا میں چل کیا رہا ہے، وہ اس دنیا میں کیسے رہیں یا اس طرح سے کیسے ریئیکٹ کریں۔ وہ کچھ چیزیں الجھی ہوئی ہیں، مطلب سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ باقی یہ کہ سارا کچھ بڑا اچھا جا رہا ہے، اور ان کی جو کیمسٹری ڈیولپ ہو رہی ہے وہ دیکھنے میں سننے میں مزے کی لگ رہی ہے، اور مطلب پڑھنے میں بھی مزے کی لگ رہی ہے۔ آپ لوگ سن رہے ہیں، میں پڑھ رہی ہوں، دیکھا تو جا نہیں رہا کچھ، تو اسی لیے مزے کی لگ رہی ہے مجھے، جیسے وہ ان کے درمیان ہوتی ہے اور پھر وہ جیسے اس کے کپڑے پھینکتا ہے اور اس کو کہتا ہے، غصہ ہوتا ہے تو وہ اس کو غصہ دلوا رہی ہوتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ وہ اس کو غصہ دلا رہی ہوتی ہے۔ تو وہ اور ایک اور بھی سین جب اس کو جوتا پہناتا ہے تو مجھے تھوڑا سا آکورڈ لگا۔ اگر وہ اس کے لیے فیلنگ چینج ہوگی تو اس کو اب ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ جن کے لیے آپ کے دل میں محبت ہو تو وہ کبھی بھی آپ کو اس طرح سے کمتر فیل نہیں کرواتے۔ تو المیرا کو بھی تھوڑا سا سینسیبل ریئیکٹ کرنا چاہیے، اس کو کمتر فیل نہیں کروانا چاہیے۔ آئی تھنک سو کہ اس کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے اب، لیکن شی از المیرا، وہ المیرا ہے، کچھ بھی کرے گی، وہ کرے گی جو اس کا دل چاہے گا۔ تو پھر دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ویسے اب میں خود بھی کیوریس ہوں کہ آگے کیا ہونا ہے، میرا دل کر رہا ہے اگلی ایپیسوڈ بھی جلدی سے ریکارڈ کر لوں، تو دیکھتی ہوں کہ ہمت ہوتی ہے کہ نہیں۔ تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔